آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے دیوانوں، اے میرے پروانوں، اے میرے چاہنے والوں، عزت میں نے تمہیں عطا کی ہے، دولت میں نے عطا کیا ہے، شہرت میں نے عطا کیا ہے، تمام چیزیں میں نے عطا کی ہیں، اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، آپ دیکھیں اور اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور مودت مانگی ہے، محبت مانگی تو کیسی مانگی؟ اللہ یوں ارشاد نہیں فرماتا ہے إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، بلکہ یوں کہا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے لوگوں میں کچھ نہیں مانگتا، نعرہ رسالت صلی اعلی حضرت بھائی محترم ندیم سالار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، آپ دیکھیں اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز میں نے عطا کی ہے، لیکن اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا ہوں، اللہ فقط اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ عزیزان وقار، آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کا ارشاد ہے الا المودۃ فی القربى، الا المحبۃ فی القربى نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ محبت اور ہوتی ہے اور مودت اور ہوتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں اور بتاؤں کہ محبت وہ ہوتی ہے کہ جب محبت کرنے والے دو ہوں اور ان کو جدا کر دیا جائے، دونوں محبت کرنے والوں کو الگ کر دیا جائے تو عزیزان وقار وہ زندہ رہ سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، مودت نہیں کرتا، ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، مودت نہیں کرتی، بھانجا اپنے ماما سے محبت کرتا ہے، مودت نہیں کرتا ہے، کھانا کھانے سے محبت کرتی ہے، مودت نہیں کرتی، لیکن ہم اپنی سانسوں سے محبت نہیں کرتے بلکہ مودت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اگر ان سے جدا ہو جائیں گے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن جن سے محبت کرتے ہیں اگر وہ ہم سے جدا ہو جائے گی تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ سانسوں سے محبت، اگر انسان کی سانس ختم ہو گئی تو انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اور جائزہ لیجئے تو معلوم یہ ہوگا اگر ہمارے کسی دوست کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک دن اس کے غم میں ہم رہتے ہیں، دو دن اس کے غم میں رہتے ہیں، کچھ دن گزرنے کے بعد ہمیں صبر آ جاتا ہے۔ جب ماں کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے کچھ دن گزرنے کے بعد ماں بھول جاتی ہے۔ جب ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بیٹا باپ کی انتقال کو کچھ دنوں کے بعد میں بھول جاتا ہے، لیکن عزیزان وقار وہ اس کا بیٹا زندہ رہ سکتا ہے، اس کا بیٹا زندہ رہے گا۔ لیکن آپ دیکھیں انسان جس سے محبت کرتا ہے اگر سانس میں محبت کرتا ہے، اگر انسان کی سانس ختم ہو جائے گی تو وہ انسان مر جائے گا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، آپ دیکھیں مچھلی ہے پانی سے محبت نہیں کرتی بلکہ مودت کرتی ہے۔ عزیزان وقار آگے سنیں مچھلی پانی سے کیسی مودت کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے، مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے، اس مچھلی کو کاٹ دیا جائے، مچھلی ختم ہو جائے گی۔ مچھلی کو پکا لیا جائے، پکانے کے بعد میں مچھلی کو کھا لیا جائے، کھانے کے بعد میں آپ دیکھیں گے اور جائزہ لیجئے گا ہم اتنی ساری غذائیں کھاتے ہیں لیکن ہمیں پانی کی شدت زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر مچھلی کھائیں گے تو پانی کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ عزیزان وقار اب سنیں کہ مچھلی پانی سے ایسی محبت کرتی ہے، وہ کہتی ہے اے لوگوں تم نے مجھے پانی سے الگ کر دیا ہے، مجھے پانی سے جدا کر دیا ہے،
مجھے ختم تو کر دیا ہے, مجھے کاٹ تو دیا ہے, مجھے ذبح تو کر دیا ہے, مجھے کھا تو دیا ہے, لیکن اب بھی مجھے پانی سے ایسی محبت ہے, اب بھی مجھے پانی چاہیے. عزیزان وقار, اب مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں, اے پروانوں, میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا, اللہ فقط الا المودۃ فی القربی, میرے بیٹ کی محبت مانگتا ہوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, عظمت اہل بیت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان آقا اللہ. ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں, کچھ نہیں چاہتا, اللہ فقط اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں. عزیزان وقار, آپ دیکھیں گے آقا ارشاد فرماتے ہیں, میری اہل بیت سے ایسی محبت کرو, ایسی محبت کرو, ایسی محبت کرو جیسے کہ مچھلی پانی سے کرتی ہے. اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے تو مچھلی ختم ہو جاتی ہے. اگر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت دل سے نکل جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. عزیزان وقار, اگر ایمان ختم ہو جاتا ہے تو اب نماز پڑھنا بیکار, اب روزہ رکھنا بیکار, اب زکات دینا بیکار, اب حج کرنا بیکار. عزیزان محترم, مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, میری اہل بیت سے ایسی محبت کرو, علی سے ایسی محبت کرو, حسن سے ایسی محبت کرو, حسین سے ایسی محبت کرو, فاطمہ سے ایسی محبت کرو کہ ایک نکل کے لیے دل سے ان کی محبت نہ نکل پائے. اگر نکل گئی تو ایمان ختم, کیونکہ محبت دل ہے کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. عزیزان وقار, آپ دیکھیں مولا علی کی شان کیا ہے کہ اگر دل سے ایک سیکنڈ کے لیے علی کی محبت نکل گئی تو ایمان ختم. عزیزان وقار, آگے سے ان کا مقام مرتبہ کتنا افضل و اعلیٰ ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب اس کائنات میں کچھ موجود نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, نہ لوح, نہ قلم, نہ عرش, نہ کرسی, لیکن اللہ کے عرش کا مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے, اور اللہ کی جو کرسی ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے آیت الکرسی. اگر کوئی بندہ آیت الکرسی صبح کو پڑھے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اگر کوئی شام کو آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. عزیزان وقار, اور میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ اللہ کا عرش کیسے بنا ہے, یہ اللہ کا فرش کیسے بنا ہے, یہ اللہ کی کرسی کیسے بنی ہے, یہ اللہ کا قلم کیسے بنا ہے. عزیزان وقار, آگے چلے, اللہ رب قدیر نے جب نور محمدی کو پیدا فرمایا تو نور محمدی پر اپنی ہیبت کا جلوہ ڈالا, تو نور محمدی کو جو پسینہ آیا, اللہ رب قدیر نے اسی پسینے سے لوح کو بنا دیا, اسی پسینے سے قلم کو بنایا, اسی پسینے سے کرسی کو بنایا. لیکن اب غور کرنا, اہل بیت کا مقام دیکھو, اہل بیت کا مرتبہ دیکھو. عزیزان محترم, جب اللہ کے رسول کے پسینے سے بنے ہوئے عرش و کرسی کا مقام و مرتبہ اتنا افضل و اعلیٰ ہے, تو آپ سوچے جو مصطفیٰ کے نور سے بنا ہو, جو مصطفیٰ کے نور سے بنا ہو, مصطفیٰ کے پسینے سے بنا ہو, اس کا مرتبہ اتنا افضل و اعلیٰ ہوگا. بریلی کا مجدد پکار کر کے کہتا ہے, واہ کیا بات, واللہ جو مل جائے رے گل کبھی, جو پھر چاہے دلہن پھول, اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ کوئی جھوٹ ہے, اتنا افضل و اعلیٰ مرتبہ ہے کہ ایمان کہتا ہے تیری نسل پاک تو ہے یہ نور تیرا سخت.
عزیزان محترم، یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے، یہ سیدنا مولا علی کی شان ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر علی کی محبت نکل گئی تو ایمان ختم۔ عزیزان وقار، ایک حدیث سے بات ہے، علی بن زید بن ارقم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولا فعلی مولا۔ مطلب حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ایک جماعت حضرت علی کی بارگاہ میں آئی اور سلام پیش کیا، کہا اے ہمارے مولا تم پر سلامتی ہو۔ علی نے کہا میں تمہارا مولا کیسے ہوا؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی زبان مبارک سے کہ آقا نے ارشاد فرمایا من کنت مولا من کنت مولا فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب بھائی چارہ قائم کیا، یعنی دونوں صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، صحابہ نے بھائی چارہ کر دیا، لیکن حضرت علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ حضرت علی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے تمام اصحاب میں بھائی چارہ قائم کر دیا ہے لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے۔ یا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں؟ میں تو اکیلا رہ گیا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، حضرت علی شیر خدا اور مصطفیٰ جان رحمت یہ چچا زاد بھائی ہیں، لیکن مدینہ شریف میں جب آقا نے بھائی چارہ قائم کیا تو حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر ایک بات غور کیجئے گا، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا، لیکن حضرت علی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نبی کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ لیکن یہ آج کل کے دیوبندی، یہ آج کل کے وہابی، یہ آج کل کے تبلیغی جماعت والے یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، سربار معاذ، یہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، یہ نبی کو بڑا بھائی کہتے ہیں۔ عزیزان وقار، حضرت علی کو آقا نے بھائی کہا، لیکن علی نے پوری زندگی میں آقا کو بھائی نہیں کہا۔ لیکن یہ آج کل کے فرقہ جو پیدا ہوئے ہیں، یہ فرقہ باطلہ، یہ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ایسے ناپاک فرقوں سے بچائے۔ عزیزان محترم، آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، جب بھی ہم آقا کو پکاریں، جب بھی ہم آقا کو یاد کریں تو یا رسول اللہ کہا کریں، یا حبیب اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، یا نور من نور اللہ کہیں، اس لیے کیونکہ یہی طریقہ ابو بکر صدیق کا ہے، یہی طریقہ عثمان غنی کا ہے، یہی طریقہ صحابہ کا ہے، یہی طریقہ صدیقین کا ہے، یہی طریقہ خلفاء کا ہے، یہی طریقہ مجتہدین کا ہے، یہی طریقہ اولیاء کا ہے، یہی طریقہ کاملین کا ہے۔ عزیزان وقار، تبھی تو میرا ایمان بولتا ہے تیرے غلام کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا لہر میں عشق رکھے شہر آگ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ